حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھو۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ اللہ کو جو گھر پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی یا دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے ہی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ بس اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کے بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کی باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میری ایک بہن نے لکھا کہ کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا کے پاس ان کی 5 سالہ معصوم سی پوتی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں آئے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے، مزید یہ بھی کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جوں ہی بابا جی نے دعا دی، اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقع کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی صرف بیٹیوں کو ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ سٹپٹا سے گئے، کہنے لگے کہ میاں جی، بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے۔ بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کی تو ایسی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ صاحب پھر بولے، بابا جی، انہی بیٹوں کی وجہ سے تو بیٹیاں پریشان رہتی ہیں۔ اگر ان بیٹوں کی ٹھیک تربیت کی جائے تو بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں، اور ان بیٹوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے، اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کی بھی مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم سب لوگ اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، مگر اصل بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑتے۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر بیٹوں کا نصیب اچھا ہو جائے تو کوئی بھی بیٹی شادی کے بعد دکھی نہیں ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک سائٹ پر ہو کر بینچ پر بیٹھ گئی اور ان دونوں کی باتیں سنتی رہی، اور وہ ایسی باتیں تھیں کہ جو روح کو چھلنی کر رہی تھیں۔ اس آدمی کی باتیں سن کر بابا جی کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ باتیں بابا جی کے دل پر لگی ہیں۔ اس کے بعد بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا کہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے سچی
اور کھری بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی بات سمجھاؤں گا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں اس شخص کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے۔ کمال کے صاحب جی ہیں یہ۔ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بدنصیب نہ سمجھیں۔ اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوان سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص و ہمدردی، پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں۔ بہرحال اللہ پاک دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفء میں شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرط یہ کہ بہت مجبوری ہو۔ کفء کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی ہم پلا ہوں۔ 6 چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفء میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کم تر ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی ہی میرا شوہر لگ رہا ہے۔ ہاں، میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے، ہاں وہ بھی مسلمان ہے، جنت میں بھی جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایات مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنے سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے برابر یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، حضرت علی نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان کے اندر اپنے خاندان کی خوبیاں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔
جب بھی شادی کرنی ہو تو خاندان دیکھ کر کرنی چاہیے اور اپنے برابر کے خاندان میں کرنی چاہیے، اور اپنے سے کم تر یا ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے جہاں کے لوگ اپنی برائیوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہوں۔ اب یہ بات بھی لازم نہیں کہ اس خاندان کے سارے افراد ہی برے ہوں، مگر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ خاندان کا اثر ہو ہی جاتا ہے بندے پر، اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا ہی ہوگا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے، مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا اس طرح کے لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو، یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے، تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے، اس کی شادی کسی غیر عالم شخص سے کبھی نہ کرنا، وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عالم فاضل لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے سے کر دیا جائے جسے علم کی اہمیت و فضیلت کا علم نہ ہو تو یہ شادی کبھی نہیں چلے گی، کیونکہ علم کی وجہ سے ایک برتری کا احساس ہوتا ہے اور زیادہ علم کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے گی، جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ 6 جگہ جہاں پر آپ کو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔